زراعت کی خیرات کاری کے لیے جاری کر دی اور خود اپنی طرف سے اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو ادا کیا من صدقۃ جاریۃ، ایسا عمل کہ وہ اس کے بعد سلسلہ جب تک جاری اور ساری رہے گا تو اس کے لیے فوت ہونے کے باوجود بھی اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد، ولد صالح، نیک اولاد، یہاں پر بھی اولاد اس کے بعد مرنے کے اس کے لیے دعا کرے گی، اولاد کر رہی ہے اس کے لیے، مگر ولد صالح، اس نیکی کے راستے پر اس اولاد کو کس نے چلایا؟ اسی باپ نے چلایا، اسی ماں نے چلایا، ان کی صحیح تربیت کی، ان کو صحیح نہج پہ چلایا، صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح راستہ، نبی کی سنت اور اطاعت اور اتباع کا راستہ دکھلایا، نیکی کے اس راستے پر چلایا۔ جب تک وہ بچہ اس نیکی کے عمل کو کرتا رہے گا اور جب تک وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس میں بھی انسان کی اپنی زندگی کی، اس اپنے بچے کی ہوئی تربیت کا عمل دخل ہے کہ اپنی زندگی میں اس نے اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دی، اس طرح کی ان کو تعلیم کا اہتمام کیا کہ ولد صالح یدعو لہ۔ تو جن اعمال کا ذکر قرآن اور حدیث میں آ جائے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں جتنے بھی اعمال ہم ادا کرتے ہیں ان میں سے اگر ہم غور کریں تو جو عمل بھی ہے، یہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا تعلق کہ ان میں سے بھی ہر عمل کا ذکر دیکھیں گے تو کسی نہ کسی انداز میں اس کی اپنی زندگی کے ساتھ، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں انسان کرتا ہے مگر بسا اوقات ایک آدمی لاچار ہے، مجبور ہے، وہ کوئی عمل ادا نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی بھی ان عبادات کو ادا کر سکتا ہے۔ کچھ بدنی عبادات ہیں جو ہر انسان کو اپنے طور پر ادا کرنا ضروری ہے، کوئی دوسرا بھی اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، نماز ہے، کوئی کسی دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، کلمہ ہے، ایمان اور ہدایت کے معاملات ہیں، یہ کوئی کسی دوسرے کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال اور عبادات دنیا میں بھی دینی اور شرعی اعتبار سے ایسے ہیں کہ انسان کے زندہ ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس کی طرف سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حج پر نہیں جا سکتا ہے، جو اس کے کوئی شرعی مجبوری، وہ یا سفر نہیں کر سکتا یا اس انداز پر کسی عارضے میں مبتلا ہے، مگر اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص اس کی زندگی کے اندر بھی اس کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے، جسے حج بدل کہا جاتا ہے، جسے حج بدل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سفر میں ایک خاتون آتی اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، ان فریضۃ اللہ الحج ادرک ابی، کہ حج کا فریضہ میرے باپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے لیکن وہ سواری کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، اب احج عنہ، کہ اس کی طرف سے میں حج کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ کے اوپر کوئی قرضہ ہوتا تو اس کو ادا کرتی یا نہیں کرتی؟ کہا کرتی۔ فرمایا فحق اللہ، کہ اب اس قرضے میں سے جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا تو اسے ادا کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ پھر ایک روایت میں وضاحت موجود ہے کہ حجی عن ابی، کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر بھی حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، جس کی شرعی دلیل موجود ہے۔ تو جو عمل دنیا کی زندگی میں کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے تو فوت ہونے کے بعد بھی، فوت ہونے کے بعد بھی، اور حدیث کے اندر اس بات کا ذکر بھی موجود ہے کہ فوت شدہ والد کی طرف سے حج بدل دینی اور شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے۔ تو ایسے اعمال جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں مل گیا، یا نبی کی صحیح حدیث میں مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا من مات فعلیہ صوم فلیصم عنہ ولیہ، کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے کچھ روزے باقی بچ گئے ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے اپنے جسم اور بدن کے ساتھ
مگر دنیا کی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص وہ طاقت نہیں رکھتا ہے روزے رکھنے کی، کسی ایسی مرض اور بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے اور تکلیف ایسی شدت کہ جس کے صحیح ہونے کا امید نہ ہو اور جلدی چانس ملنے کی امید نہ ہو، ایسی مرض کی صورت میں جیسے شیخ فانی ہے یا دائمی مرض کے اندر مبتلا شخص، وہ اگر فدیہ دیتا ہے، اس کی طرف سے کوئی روزہ رکھتا ہے، تو یہ دنیا کی اس زندگی کے اندر بھی اس کی طرف سے ایسا کیا جا سکتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی روزے ہوں، اس کا ولی فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس سے ثابت اور معلوم ہوا کہ ایسا شخص جو فوت ہو چکا ہے اس کے کوئی روزے ہوں، اگر اس کی طرف سے کوئی دوسرا زندہ آدمی جو شخص یہ ہے کہ اپنے روزے ادا کر چکا اور اس کی طرف سے وہ روزے ادا کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کو پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کھول کے سامنے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر ایک طبقہ ہر عمل ہر عبادت کہ اس کا اجر اس کا ثواب پہنچتا ہے، وہ فوت شدہ کی طرف سے نیک عمل کیے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ، اس کا ولی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس طبقے کے لوگ جس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، جس ایمان کی تقلید اور پیروی کرتے ہیں، جس فقہ کے وہ دعوے دار ہیں، اس فقہ کے اندر فقہ کی ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وَلَا يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، فقہ کی معتبر کتاب ہدایت کے اندر یہ بات کتاب و سو میں موجود ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، ولی روزے نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ کیا کرے وَلْيَتَصَدَّقْ، کہ وہ صدقہ کر دے، کھانے پینے کا راستہ تو کھول دیا لیکن اس کے ولی کو حق نہیں دیا کہ وہ روزے رکھے، ولی کو حق نہیں ہے اس کی طرف سے روزے رکھے۔ حالانکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اس کی طرف سے روزے اس کا ولی رکھے تو روزے رکھا جا سکتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس کے فوت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور ایک دوسرا عمل جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے وہ ہے فوت ہونے والے کے لیے دعا، فوت ہونے والے کے لیے دعا۔ ہمارے ہاں تو فوتگی کے بعد کچھ لوگ سپارے اٹھا لیتے ہیں، میت کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، کوئی تسبیح پکڑ لیتا ہے، کوئی کچھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کا سبب اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں۔ فوت ہونے کے بعد سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری اس کی تجہیز اور تکفین کی، اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، جس قدر جلدی ہو، اس میں لیٹ نہیں کرنی ہے، دیر نہیں کرنی، اور پھر جنازہ ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت کا جنازہ پڑھو تو خالص اس کے لیے دعا، یہ دعا کے لیے ایک طریقہ ہے۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی ثابت اور درود شریف پڑھنے کا بھی ثبوت صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ لیکن عام طور پر اس فوت ہونے والے کے لیے جب جنازہ پڑھا جاتا ہے اس جنازے میں فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی اور درود بھی وہ نہیں پڑھا جاتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے جنازہ پڑھایا اور سورۃ فاتحہ پڑھی، فرمایا میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ سنت، اور سنت صحیح طرح سے سنت نبی کی ہوگی، تمہارے نبی صلی کی سنت، تو جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے واضح طور پر بیان فرمائی، اور اس کے متعلق تقریباً 7 کے قریب احادیث ہیں مختلف دیگر صحابہ کرام سے بھی، حتیٰ کہ میں سے بعض خواتین بھی موجود ہیں اس مسئلے کو بیان کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھی تو جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد پھر فوری طور پر دعا نہیں مانگی، حالانکہ وہ میت کا حق تھا، حق جو تھا وہ جنازے میں ادا کر دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر دعا مانگی ہے دفن کرنے کے بعد، فرمایا کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، فإنه يسأل الآن، یعنی اس سے سوال ہوگا، تم اس کے لیے دعا کرو، فَاسْأَلُوا اللَّهُ لَهُ التَّثَبُّتَ، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے۔ تو یہ دعا جس مرحلے پر، جس موقع پر، جس انداز میں جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اسی انداز جنازے کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رہی، قبر کے اوپر دفن کرنے کے بعد
پیچھے ہٹ کے پھر دعا، پھر 40 قدم پیچھے ہٹ کے پھر دعا. اور یہ طریقہ کار جو رسمی ہے، رواج کا ہے، یہ طریقہ کار نہیں. اور پھر اللہ اکبر، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو لوگ بعد میں آئے، ایمان لائے، یہ جو دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، کہ ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں فوت ہو کر دنیا سے چلے گئے. تو فوت ہونے والوں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا اس ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط اس آیت میں بھی موجود ہے، سبقونا بالایمان، کہ جن کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے، عقیدہ ان کا صحیح ہے، عقیدے میں کفر نہیں ہے، عقیدے میں شرک نہیں ہے، بدعات اور خرافات نہیں ہے، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اور جو بات نبی نے ارشاد فرمائی ہے، آج ہمارے یہاں طریقہ مختلف ہو چکا ہے. اس فوت ہونے والے کے لیے دعا کرنی ہے، فوت ہونے والے سے دعا نہیں کرنی، فوت ہونے والے کے لیے، اور وہ بھی اگر ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے، توحید کی حالت پر فوت ہوا ہے، نبی کی سنت کا متبع تھا، اگر اس میں شرک تھا، پھر اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کرنی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اہل ایمان کو متعلق فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی سب کو بھی حق نہیں ہے، ایمانداروں کو بھی حق نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اپنے قرابت داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، وہ جتنے ہی قرابت دار کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک اور مشرک حالت میں فوت ہو کر گئے ہیں تو پھر ان کے لیے رحمت اور مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کرنی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آج ہم رسم و رسمی رواج میں اپنے رشتہ داروں کو صرف اس بنا پر کہ وہ برادری کے ہیں رشتہ دار، حالانکہ ہم جانتے ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں شرک موجود ہے، بدعات موجود ہے، خرافات موجود ہے. چلو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو چلو لا علمی میں یا جہالت میں پڑے ہوئے ہوں، مگر ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے انسان توحید کا حق ادا کر دیتا ہے، دعوت اور تبلیغ کا حق بھی ادا کر دیتا ہے، قرآن اور حدیث ان کے سامنے واضح بھی ہو چکا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود پھر وہ ضد میں، اعلیٰ میں اور تکبر میں اور اہل توحید کی تحقیر اور تضلیل کرتے ہوئے، گھٹیا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے، ان دلائل کا بھی رد اور انکار کر کے، تعبیر توجیہ کر کے، پھر اسی شرک کے اوپر، پھر اسی بدعات اور خرافات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی. عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے. اب جس میں اس انداز کا نفاق ہے، منافقت ہے، اس کے لیے نبی بھی مغفرت کرے یا نہ کرے، اللہ قرآن میں فرما چکا لن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا. کیا معنی؟ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے یہ مغفرت کی دعا چاہے جتنی بھی کوئی کر لے ان کو. اللہ اکبر. یہاں تک فرما دیا کہ 70 مرہ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، اگر اے پیغمبر آپ بھی ان کی دفعہ ان کے لیے 70 بار یا اس سے بھی زیادہ دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا ہے. بلکہ فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایسے لوگوں کی قبر کے اوپر بھی کھڑے نہیں ہونے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کبھی بھی اس انداز کے انسان کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھنی ہے، اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بھی دعا نہیں کرنی ہے کہ انہم قوم انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا کیا کیا ہے؟ انکار. جس کے عقیدے میں کفر ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، توحید کا ذرا برابر بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا نہ کرنی ہے، نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتی. اور ان اعمال میں سے جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، صدقہ جاریہ کا عمل، صدقہ جاریہ کا عمل انسان اپنی زندگی میں کر کے رہے. اسی طرح اولاد میں سے کوئی اپنے ماں باپ کی طرف سے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی حدیث، اور آ کر کہنے لگے کہ ان امی افتتلت، مبادت میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، ولم تتصدق، کو کوئی صدقہ خیرات ہی نہیں کر سکی، اچانک موت آئی ہے، ان کو موقع نہیں مل سکتا۔ اب صحابی رسول کے سوال کرنے سے واضح ہو رہا ہے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ انسان کی اپنی موت سے پہلے جو عمل ہے کیا ہوا وہ اس قدر فائدہ مند، اور پھر پوچھا کہ اب اتصدق عنہ، اب یہ دیکھ لیجیے کہ صحابی رسول سے اپنی طرف سے نہیں صدقہ شروع کر دیا، اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں شروع کر دیا، پہلے پوچھوں گا نبی سے، سوال کروں گا، اگر رسول فرمائیں گے بتلائیں گے تو پھر میں کوئی عمل کروں گا، یوں اپنے طور پر کوئی عمل اختیار ہے نہیں کرنا۔ اب اتصدق عنہ، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ تم اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن چکے تھے کہ رسول فرمایا کہ افضل صدقہ سقی الماء، اب صدقات میں سے افضل ترین صدقہ کسی کو پانی پلانا۔ تو پھر اس بنا پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی طرف سے مدینے کے اندر ایک کنواں کھدوایا، کنواں بنوایا جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ تو اولاد میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اس انداز کا کوئی عمل، اس انداز کا کوئی عمل جو صدقہ جاریہ کے طور پر وہ اولاد کی طرف سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و شریعت میں اس بات کی اجازت دی۔ اسی زمرے میں کچھ لوگوں نے قربانی کا بھی ذکر کیا ہے، مگر قربانی کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ایسی باتیں نہیں ملتی کہ جس میں یہ ثبوت ہو کہ کوئی زندہ آدمی فوت ہونے والے کی طرف سے کر سکے۔ علماء نے کچھ لوگوں نے جواز کے لیے مختلف دلائل بنائے، حضرت علی کی روایت سندن اس کے اوپر کلام ہو، بہرحال جو واضح طور پر بال اتفاق جو اعمال ثابت ہے ان میں سے صدقہ جاریہ کا عمل اور دعا، مگر یہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے، دعا ان کے لیے کرنی ہے اور اس طریقے پر کرنی ہے جس طریقے کے اوپر شریعت اجازت ہے، جس حد تک، اور اس دعا کے اندر بھی عام طور پر پھر واسطے اور وسیلوں کا ذکر آتا ہے۔ وہ گزشتہ جمعے میں بیان ہوا تھا، دینی اور شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بذات سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، وہ کسی کے واسطے وسیلے کا طفیل دعائی بحث شاہ اور جا شاہد چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ دین اور شریعت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی جائے، اور ان اعمال کو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور اپنی طرف سے بنے بنائے کوئی بھی عمل انسان اگر کرتا ہے جن کی شریعت کے اندر کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایک ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو عمل رد ہے، وہ عمل مردود ہے۔ ہم تو کرتے ہیں ایثار ثواب کے لیے، ہمارے موت ہونے والے کو ثواب مل جائے اور اس کے گناہ معاف ہو جائے، اس کے لیے قبر کا عذاب ہلکا ہو جائے، اس کے لیے آخرت اور جہنم کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے، یا اس کو ہمارے عمل کرنے کے بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا اس کے درجے کو بلند کر دیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے گا جو قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہوگا اور اس بدعت کا ثواب نہیں ہوا کرتا، الٹا بدعت کرنے کے اوپر گناہ بھی ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین اس سلسلے میں موجود ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ مگر کچھ لوگ ہیں جناب، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے، افضل عمل ہے، اگر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ اگر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن بڑا نیکی والا عمل ہے، اس کی قراءت، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقربات میں سے، قرب حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، عبادت ہے، نیکی ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب۔ لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کسی بھی اپنے فوت ہونے والے کے لیے کسی بھی موقع کے اوپر صحابہ کرام کو جمع کر کے ایسا عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئی، جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا، صحابہ کو جمع کیا ہو اور حکم دیا ہو کہ قرآن پڑھو اس کے لیے؟ نہیں۔ چچا حمزہ شہید ہو گئے، کیا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا؟ بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو گئی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کے لیے کچھ کیا؟ نہیں۔
حتیٰ کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فوت ہوئی، صحابہ شہید ہوئے، اور لے جا کر صحابہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے لے جانے والے ان منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے بد دعا تو کی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور ساتھیوں کے لیے مغفرت کی دعا کو فرما دی ہے، لیکن صحابہ کو جمع کر کے قرآن اکٹھا کر کے مجموعی طور پر اتنا تم پڑھو، اتنا تم پڑھو، اتنا تم پڑھو، اس کے بعد پھر ان کا اجر و ثواب، اس بات کا کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس طرح مخصوص دنوں کے اندر تیسرے دن یا چوتھے دن یہ تیجا ہوتا ہے، ساتویں دن 40واں ہوتا ہے، یہ جمعراتیں ہوتی ہیں، یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا ذکر اور تذکرہ اور ثبوت نہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تو یہ بات معروف تھی کہ تیسرے دن بالخصوص لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانے وغیرہ کے لیے جمع کرنا، یہ اجتماع میت کے گھر والوں میں کھانے کے لیے، یہ من النیاحہ، یہ نوحے کرنے والا نوحے میں شامل ہے، اور نوحے کے متعلق آپ جانتے ہیں کس شدید انداز میں رسول نے اس سے منع کیا ہے کہ لعن اللہ الناحیہ والمستمعہ، نوحہ کرنے والے اور نوحہ کے اس عمل کے اندر جو لوگ شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر لعنت ہے۔ ہاں، کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے کسی فوت ہونے والے کی طرف سے کسی ضرورت مند مسکین خاندان یا کسی فرد کو جو محتاج ہے، جو لاچار ہے، مجبور ہے، اور اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بغیر لوگوں کو دکھلائے، بغیر لوگوں کو اکٹھا کیے، اور چپکے سے جا کر اس کی اس کھانے پینے کی حاجت کو ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اور اس کو صدقے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے کسی فوت ہونے والے کے لیے ایسا کم رہتا ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اجتماع کرنا، جس میں سے غریبوں کو نکال دیا جائے، یتیموں کو دھکے دے کر بھگا دیا جائے، امیر اور بڑے لوگ اپنے خاص قریبی اور وہ شامل کیے جائیں، اور پھر اس کے اندر یہ مخصوص قسم کی آیات پڑھ کر، اور یہ جو مخصوص طریقہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ جو اعمال ثابت ہیں ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی عمل جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے، صرف 3 قسم کے اعمال۔ ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو امام بزار رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے کہ 7 یجزی للعبد اجرہن، 7 چیزیں ہیں انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا اجر اس کے لیے جاری رہتا ہے۔ وہ فی قبرہ بعد موتہ، انسان قبر میں ہوتا ہے، مر چکا ہوتا ہے، موت کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے، اور اس میں پہلی بات فرمایا من علم علما، جو شخص دین کا کوئی علم خود سیکھتا ہے، آگے لوگوں کو سکھاتا ہے، او اجرا نہرن، یا کسی نہر کو جاری کرتا ہے، او حفظ بئرا، یا کوئی کنواں کھودتا ہے، او بنا مسجدا، یا مسجد کو بناتا ہے، او وقف مصحفا، یا کوئی قرآن مجید ہے وہ مسجد کے اندر یا کسی کو ورثے کے طور پر دے دیتا ہے، او ترک ولدا یستغفر لہ، یا پیچھے ایک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی۔ ان اعمال میں بھی دیکھیں تو جن کا تعلق انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ، یہ انسان نے اپنی زندگی میں یہ عمل کیے کر کے چلا گیا، موت آ گئی، وہ قبر میں اور برزخ میں ہے، لیکن یہ اس کی زندگی کے کیے ہوئے عمل، ان کا اجر اور ثواب اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے جاری اور ساری ہے، چل رہا ہے سلسلہ۔ اسی طرح مسند احمد اور طبرانی کے اندر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح جامع بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ فرمایا ہے کہ اربعۃ، 4 چیزیں ہیں، پہلی 3 وہی ہیں جو مسلم کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں، اور اس میں مرادا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، پہرا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے جو دینی اور شرعی اعتبار سے ہے، اور اس میں بھی فرمایا علم علما اور تصدق بصدقۃ ورجل ترک ولدا صالحا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو ادا کریں، یہ اصل دین اور شریعت ہے، باقی رسمی کارروائیاں ہیں، جس حد تک جس عمل کا ذکر اور ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب مل سکے گا، لیکن جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، نبی کی صحیح حدیث میں نہیں ہے، ان اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ جو اعمال ہے یہ ایک اپنی زندگی کے اندر ہم ان کو کر کے جائیں، بالخصوص اولاد کے حوالے سے ولد صالح یدعو لہ، انسان اپنی اولاد کی صحیح دینی تعلق و تربیت